قدرت اللہ شہاب کے ہاتھ ایک ایسا کاغذ لگ گیا تھا جس کو قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھنا بہت ضروری تھا۔ قدرت اللہ شہاب کے ہاتھ جیسی وہ کاغذ لگا تو وہ اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ انڈین سول سروس کا حصہ تھے اور انہوں نے اس پورے واقعے کو اپنی کتاب شہاب نامہ میں بھی درج کیا۔ تو اسی میں سے میں اس کو ایک کہانی کی صورت میں آپ سب کے آگے رکھوں گا اور وہ نصیحت آپ کے آگے بتاؤں گا کہ بڑی عمارتیں کیسے بنتی ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کے ہاتھ ایک کاغذ لگا جو محمد علی جناح قائد اعظم کے لیے دیکھنا بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ اس میں ایک سازش کا ذکر تھا جو مسلمانوں کو ایک کمپرومائزڈ پوزیشن پر رکھنے والی تھی پارٹیشن کے دنوں میں۔ قدرت اللہ شہاب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کاغذ کو فائل سے اتارا اور بھاگم بھاگ قائد اعظم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اور اس زمانے میں قائد اعظم کے پرسنل سیکرٹری KH خورشید صاحب ہوتے تھے اور پھر ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تقریباً 1 سے 2 دن کا ان کو وقت لگ گیا۔ اور ہم جب بھی کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس سے ملاقات کے واقعے میں کافی مبالغہ اور طول دیتے ہیں، غلو ہوتا ہے۔ اور اس کی بڑی بات اور درست بات یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم فیکچولی نہیں کرتے، محبت ہوتی ہی مبالغے کے اصول پر ہے۔ تو قدرت اللہ شہاب کی یہ چند لمحوں کی ملاقات قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کئی صفحات پر مشتمل ہے، جس میں سے اہم صفحات وہ ہیں کہ جب وہ ان کے سیکرٹری کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ KH خورشید صاحب ہیں، اور ان کو کنونس کریں کہ میرے پاس ایک بہت اہم ڈاکومنٹ ہے جس کو محمد علی جناح قائد اعظم کو دیکھ لینا چاہیے۔ آخر کار قدرت اللہ شہاب کا میٹنگ کا ٹائم سیٹ ہو جاتا ہے، ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہیں اور وہ دروازے پر ایک دستک دیتے ہیں اور اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور اندر محمد علی جناح ایز یوزول کچھ پڑھنے میں مصروف ہیں۔ وہ قدرت اللہ شہاب کی طرف بغیر دیکھے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دکھائیے کیا اہم چیز ہے آپ کے پاس۔ قدرت اللہ شہاب کاغذ آگے کرتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح اس کاغذ کو لیتے ہیں، اپنا آئی گلاس نکالتے ہیں، لگاتے ہیں اور کاغذ کو پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دس از ریئلی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ، یہ تو ایک بہت اہم صفحہ ہے، بٹ دا پیج از نمبرڈ، مگر اس صفحے کے اوپر تو نمبر لگا ہوا ہے، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا میرا نام قدرت اللہ شہاب ہے، میں انڈین سول سروس کا حصہ ہوں، میں اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا، میری ٹیبل پر فائل آئی اور وہاں پر میں نے اس کاغذ کو پڑھا اور مجھے لگا کہ یہ کاغذ جو ہے مسلمانوں کو ایک مشکل میں ڈالنے سے بچا سکتا ہے، تو میں یہ کاغذ کو پھاڑ کر بھاگ کے آپ سے ملنے آ گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ کاغذ فوراً قدرت اللہ شہاب کی طرف واپس کیا اور کہا شہاب دس از بریچ آف ٹرسٹ، شہاب تم نے تو دھوکہ دیا کسی کو، ملک کسی کو دھوکے دے کے نہیں بنائے جاتے، سچ کی عمارت جھوٹ کی بنیادوں پر نہیں بنتی، بڑی سے بڑی عمارت بھی بنانا چاہتے ہو تو اسے سچ کی بنیادوں پر بنانا۔ اور کچھ باتیں میں اپنی طرف سے ایڈ کر لوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے سوچا ہوگا کہ شہاب یہ کاغذ واپس جاؤ اور اعتماد جیت لو، اور میں نے جھوٹ کی بنیادوں پر ملک نہیں بنانا، یہ ٹیبل پر بیٹھ کے پورے کا پورا ملک میرے حوالے کریں گے، اور اگر میں نے ایسے ملک بنانا ہوتا تو بہت آسان تھا، غیر ضروری جنگیں، غیر ضروری حملے لان تان کر لی جائے۔ یہاں سے ہمیں ایک بہت اہم بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اقدار یا ویلیوز جس کے اوپر ہماری مملکت یا ہم سب نے اکٹھے رہنے کا فیصلہ کیا تھا وہ اب ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ میں مختلف واقعات اور علامہ محمد اقبال کی نظموں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں اقبال جو ہے وہ کتنی آسان بات کرتے اور کہتے یار مسلمان پڑھے لکھے نہیں، میں آسان شاعری کروں۔ انہوں نے ایسے نہیں کیا، بلندی پر بلایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس کتنا وائٹل چانس تھا کہ قدرت اللہ شہاب سے وہ کاغذ لیتے اور اس کے اوپر ایک کیس بلڈ اپ کر دیتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں شہاب یہ تم نے چوری کی ہے، شہاب تم نے دھوکہ دیا ہے، ملک بڑے کام دھوکے دے کر نہیں کیے جاتے، بڑی بڑی عمارتیں جھوٹ کی بنیادوں پر کھڑی نہیں کی جا سکتی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ وہ اقدار ہیں جن کے اوپر ہم اپنی زندگی کا سفر ہم سب نے مل کے شروع کیا تھا۔ علامہ محمد اقبال نے شاعری کی، مجھے کبھی کبھی اس بات پر ضرور ایک فخر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو لگے گا شاید مصنوعی ہے، کہ a poet thought about کہ یار ہم سب کو مل کے رہنا چاہیے، اور قائد نے کم از کم ایسی بنیادیں ڈالنے کی کوشش کی، ایسی اقدار سسٹم کو واپس دینے کی کوشش کی، لیکن شاید ہم اس سے بہت دور ہیں۔ اور جب بھی کوئی انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے تو ہم میں بس اب ایک ٹیریٹوریل آزادی ہے، ہم نے اب پہلے بھی بات کی کہ ہمارے اندر اب کوئی آزادی نہیں ہے، ہماری آزادی اتنی سلب ہو چکی ہے کہ آزاد خیال ہمارے پاس نہیں آتا، ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم علمی انقلاب ہی نہیں لانا چاہتے، ہم دوسری قوموں کو اپنی ایجادات کر کر کے دکھانا ہی نہیں چاہتے، ہم اتنا جدید کام کرنا ہی نہیں چاہتے کہ کوئی ہم سے متاثر، بس ہمارے پاس ایک علاقائی آزادی ہے۔ وہ جیسے سفاری میں ہوتے ہیں نا، جانور بکھرے پڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، تو ان کو ہنس رہا ہوتا ہے دور کھڑا انسان، کہہ رہے بھائی ہم محظوظ ہو رہے ہیں تمہاری ان حرکتوں کو دیکھ کے۔
تو ایک بہت فکر کی بات ہے کہ آزادی ٹیریٹوریل علاقائی آزادی فقط نہیں ہوتی کہ میں بھاگ کے ادھر چلا جاؤں ادھر سے ادھر آ جاؤں، تو یہ کہ کیا آزاد خیالات ادھر آ رہے ہیں، کیا بڑی بڑی باتیں یہاں آ رہی ہیں. تو آپ یہ سوچئے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو بھی مفلوج کر رکھا ہے، نہ ہم ان سے کوئی نیا بات پوچھتے ہیں، نہ تنہائی میں خود سے کوئی بڑی بات پوچھتے ہیں، نہ کسی دوسرے سے کوئی بڑی بات پوچھتے ہیں. بس ایک میڈیوکر سی باتیں ہیں وہ ہم ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں، کہاں ہو، کب آؤ گے، سیلری بڑھ گئی نہیں بڑھ گئی، نوکری لگ گئی، ٹھیک جا رہے ہو، موسم کیسا ہے. بس یہ ہمارا ٹوٹل ڈسکورس ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس بات میں قدرت اللہ شہاب کی زندگی کیسے بدلی کہ قائد چاہتے تو یہ کاغذ رکھ سکتے تھے اور ان کو اور پورے جو لڑکے مسلمان اس وقت سسٹم میں انڈین سیول سروس میں تو ان کو پیغام چلا جاتا کہ چوری چھپے جو کاغذ ملے جو ایویڈنس ملے لاتے جاؤ. لیکن قائد نے یہ ریت نہ ڈالی اور کہا کہ دیکھو جا کر یہ کاغذ واپس لگاؤ اور آئندہ کسی کو دھوکہ مت دینا اور کوشش کرنا کہ کوئی جو بھی جنگ جیتو وہ بہادری سے جیتو یا سچائی سے جیتو، دھوکے سے کوئی جنگ مت جیتنا. تو یہ بڑی اہم بات ہے اور قدرت اللہ شہاب نے اس کو اپنی کتاب شہاب نامہ کا حصہ بھی بنایا. اور یہی عرض میری بھی تھی، امید ہے کہ آپ بھی ایسے واقعات سے متاثر ہوں گے اور اپنے بچوں کو سنائیں، کیونکہ اب بہت ضروری ہے کہ ہم اب عقل مند تو نہیں بن سکتے، کہ وہ تو ہمارا تقریباً 100-200 سالوں کا فاصلہ ہے. اب یہ کہ اچھا بن سکتے ہیں، تو اچھے بننے میں کوئی محنت بھی اتنی درکار نہیں، ذہین بننے میں تو بہت پڑھنا پڑے گا، کئی علوم کتابیں پڑھنی پڑیں گی. ہم تو نصاب پڑھ سکتے ہیں، کریکولم کی کتابیں. تو سیکنڈ آپشن از لیٹس بیکم مورل، لیٹس بیکم گڈ، دیٹ وی آل کین ڈو ٹوگیدر. تو وہ کام ہم اکٹھے کر سکتے ہیں، وہ ہمیں شروع کر لینا چاہیے.